جملہ سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت. آپ حضرات دیکھ رہے ہیں شیعہ داداری چینل. یہ آج کی اس وقت کی مجلس برائے سال ثواب مجلس 20واں مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے علی جناب مولانا عابد بالگرامی صاحب. لہذا میں مجلس کے آغاز کے لیے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا.
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليطبروا ما علوا تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم إن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار رعتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فضلناه تفصيلا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. یہ تھے مولوی کوثر صاحب جو تلاوت کلام ربانی سے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم زہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ وہ ممبر پر تشریف لائیں اور پیش خوانی کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات ان کے استقبال میں باواز بلند نعرہ صلوات پیش کریں. آسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا سارا کا سارا عشق خریدار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا. اور یہ بھی شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے. دکھلاؤ کوئی اور سوائے بطول کے دکھلاؤ کوئی اور سوائے بطول کے جو خود طبیب احمد مختار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا چھوٹا نہ اس سے مجلس و محفل کا سلسلہ چھوٹا نہ اس سے مجلس و محفل کا سلسلہ جو شخص وقت رہے تھے سمجھدار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا کیا گیا نصیب میں رومال سیدہ کیا آ گیا نصیب میں رومال
رومال سیدہ کیا گیا نصیب میں رومال سیدہ حر جیسا جنتوں کا زمیندار ہو گیا کیا آ گیا نصیب میں رومال سیدہ حر جیسے جنتوں کا زمیندار ہو گیا حر جیسا جنتوں کا زمیندار ہو گیا آنسو ہماری آنکھ میں تیار ہو گیا ایک باز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد ایک مطلع اور 2-3 شعر اور پیش کرتا ہوں آپ کی رحمت تمام مطلع متورکات پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے صلح حسن سے دین خدا کا وقار ہے قائم اسی کے دم سے جہاں میں بہار ہے قبضے میں جس کے گردش لیل النہار ہے نرجس کا لال دین خدا کا وقار ہے شعر بطور کات پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے پھر وقت کا یزید اٹھاتا ہے اپنا سر اے وقت کے حسین تیرا انتظار ہے اے وقت کے حسین آخری شعر پیش کرتا ہوں ملاحظہ فرمائیں گے ہر قاتل حسین کو اتنا رہے خیال ہر قاتل حسین کو اتنا رہے خیال غیبت میں باقی آج بھی ایک ذوالفقار ہے غیبت میں باقی آج غیبت میں باقی آج بھی ایک ذوالفقار ہے یہ تھے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد قبل اس کے کہ میں حرف التماس لے کے بڑھوں قبلہ کی خدمت میں آپ حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ و مخلصانہ گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم صاحب کی روح کو بخش دیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد ممتاز بیگم بنت حیدر حسین میں 4 مصروں سے قبلہ کا استقبال کرتا ہوں کہ پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں
پڑھ کے نہج بلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ ان 4 مصروں کے سائے میں میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، محترم مولانا عابد بلگرامی صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں، اس مجلس کو خطاب فرمائیں، آواز بلند نعرہ صلوات۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین، ابو القاسم محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزاداران امام، 20ویں کی مجلس ہے مرحومہ کی، مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم کی۔ اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کے بچے، ان کی اولاد یہ مجلس کروا رہی ہے، اور اولاد جو ہے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے۔ یہ بہت بڑا غم ہے، ماں کا غم۔ آج جو کچھ ہم ہیں ماں کی طرف سے، اتنا بڑا غم ہے ماں کا کہ انسان کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ ماں کا غم کیا ہوتا۔ اس لیے چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آج آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے، آپ یہ مجلس کروا رہے اور ذکر حسین کر رہے، ولایت علی آپ کے دل میں ہے، آپ عبادت کر رہے، تو یہ ساری چیزیں ماں کی وجہ سے آپ کے پاس آئی۔ اگر تم صحیح معنی میں ہم اپنے آپ کو امام علی کا شیعہ بول رہے تو جسٹ بیکاز آف اور مدر۔ اللہ اس ممتاز بیگم مرحومہ کے درجات بلند کرے، ان کو عالی لین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کی اولاد کو صبر دے۔ چھڑے امام ارشاد فرماتے کہ جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک، جب بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں ملا۔ یہ اتنا بڑا ہوا ہے امام کا جملہ کہ جو کچھ ملا ہے تم کو وہ ماں کی وجہ سے ملا ہے۔ ماں جب تک زندہ تھی ہم نے بڑا اس کا خیال رکھتے، سبھی رکھتے۔ مرنے کے بعد اب ذمہ داری اولاد کے اوپر زیادہ ہو گئی، ریسپانسبلٹی زیادہ بڑھ گئی، اب زیادہ سے زیادہ ماں کو بھیجنا ہے، ماں باپ کو بھیجنا ہے۔ اس لیے کہ اب اللہ کا کرم کہ اللہ مرنے کے بعد عمل کے دروازے کو بند کر دیا، لیکن اپنی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو رحمت کا دروازہ جب کھلا ہوا ہے تو اب ماں انتظار کر رہی کہ آپ کتنا بھیج رہے، جو کچھ آپ بھیجیں گے اس کو ملے گا۔ اس لیے کہ ہم کو نہیں معلوم کہ ہمارے حالات نیچے کیا ہے، حالات کیا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ اب اولاد کو چاہیے کہ اولاد زیادہ سے زیادہ ماں کو وہ تحفہ دے، اور یہ بہترین مہینہ ہے ماہ رمضان کا، اپنے والدین کی تقدیر کو بدلنے کے لیے، اپنے ماں باپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے بہترین مہینہ آ گیا۔ اور جس آیت سے میں نے اپنی تقریر کا آغاز کیا وہ اسی مہینے کی مشہور سورہ سورہ انا انزلنا، اس سورہ انا انزلنا کی آیت کہ اللہ کہہ رہا وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ دوستو ایک چیز یاد رکھو، پورے سال میں اللہ نے ایک رات رکھی اور ایک دن رکھا ہے۔ ایک رات ہے پورے سال میں اور ایک دن جو گناہوں کی معافی کی رات ہے، وہ دن بھی گناہوں کی معافی کا دن ہے۔ ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے گناہ کتنے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم کو یہ ہے کہ ہمارے تو کوئی گناہ ہی نہیں، اسی لیے کہا کہ رات میں بستر پہ سونے سے پہلے جسٹ سے ون ورڈ کہ اللہ پلیز فارگیو می، پلیز فارگیو می۔ ہم بولتے ہیں، ہمارے پاس تصور نہیں، ہم یہ سمجھ رہے کہ سب سے پائس انسان تو دنیا میں میں، یہ ذہن سے نکالو کہ میں سب سے زیادہ پائس ہوں۔ اسی لیے مولا نے دعائے کمیل میں کہا اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس دعا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل البلا، اللہم اغفر لی ذنوب التی تنزل النعم۔ یہ مولا علی کے جملے جو دعائے کمیل کے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر، جبکہ وہ علی جو زمین اور آسمان کا مالک ہے،
کائنات کا جس کی محبت واجب ہے وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے اس طرح استغفار کر رہا. اور ماہ رمضان از دا بیسٹ منتھ کہ اپنے گڈ ڈیڈز کو آگے بڑھانا اور بیڈ ڈیڈز کو ریز کرنا. اس سے اچھا کوئی منتھ ہی نہیں. اللہ نے یہ مہینہ رکھا ہی صرف اس لیے کہ وہ ہمارے اوپر رحم کرے, ہمارے اوپر کرم کرے. اس لیے کہ دوستو صرف اللہ کی مرسی چاہیے, اللہ کی بلیسنگ چاہیے, اللہ کی رحمت چاہیے. اگر رحمت آ جائے تو تمہارے سارے گناہ معاف ہوں گے. اور یہ ہمیشہ یہ حکم بھی ہے کہ جب بھی تم معافی مانگو کسی اور کے گناہ کو مت دیکھو, اپنے گناہوں کو دیکھو اور اپنے گناہ کی معافی پہلے مانگو. پہلے یہ بولو کہ پروردگار تو پہلے مجھے معاف کر دے, اس لیے کہ تمہارے ہمارے گناہ ہم کو معلوم ہے, دوسروں کے گناہ نہیں معلوم. تو یہ رات رکھی اور یہ دن رکھا. رات کون سی ہے؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. یہ کون سی رات ہے؟ اللہ کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. اس سورے میں اللہ کہہ رہا وما ادراک, کہ تم کیا جانو یہ رات کیا ہے. تم سمجھ ہی نہیں سکتے اس رات کے بارے میں. 1000 مہینوں کی تو مثال دی گئی, خالی اگزامپل ہے 1000 مہینوں کا. اس رات کو جس طرح مادر حسنین میری شہزادی کونین کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا, اسی طرح اس رات کی معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا. یہ اتنی عظیم رات, اور آج شروع ہوگی 19 رمضان, 21 رمضان اور 23 رمضان. آپ لوگ دبئی میں رہتے ہیں, ابو دھابی میں رہتے ہیں, وہاں پہ اگر مسجدوں میں کر سکتے ہیں کرو. میں سب کو بول رہا, عورت مرد لڑکی لڑکا سب کو, جو ممتاز بیگم کی میں 20 کی مجلس پڑھ رہا, جو مجھے سن رہا پوری دنیا میں, کہ اس رات کو غنیمت سمجھو. 3 راتیں, وہ 3 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے جو شب قدر کی رات. قدر ہوتی, بدلتی, تمہاری تقدیر بدلتی اس رات میں. آئندہ سال کمنگ ایئر کا جو بجٹ ہے اس رات میں دیا جاتا, لکھا جاتا اس رات. انہیں آپ کو زیارات پہ جانا ہے, عمرے پہ جانا ہے, حج پہ جانا ہے, آپ کی ترقی ہونا ہے, بیماری ہے, ہر چیز اس رات پہ لکھی جاتی. اور باقاعدہ اپروول ہوتا زمانے کے امام کا. اسی لیے کہ اسی سورے میں آگے بڑھ کے اللہ کہتا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اللہ کا امر لے کر ملائکہ زمین پر آتے ہیں اور اللہ کا امر نافذ ہوتا. تو اتنی بڑی رات, اور اسی جاگنے کی رات نہیں, مغرب سے لے کر صبح فجر تک کثرت سے اس رات میں عبادت کرو. بہترین اعمال میں اس رات میں بھی آتا ہوں ایصال ثواب کے اوپر. بہترین جب آپ اعمال شروع کرنا وہ غسل سے کرنا. اس کے بعد when you go to the نماز, پہلی رکعت, پہلی جو نماز پڑھنا اس رات میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا, تھینک یو کی نماز پڑھنا. اعمال شروع کرو شکر کی نماز سے, اور یہ شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ has given you chance, اللہ has given you this night. ہو سکتا بیمار ہو جاتے, ہو سکتا کچھ اور ہو جاتا, شب قدر تم کو نہیں ملتی, تو اللہ کا شکر ادا کرو. مصلی پہ جا کے اعمال یہ سب واجب نہیں ہے, مستحب ہے, لیکن جب تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں کو بڑھا دے گا. اور آج سے جب سے یہ مجلس ہوئی, آپ لوگ ہم سب کو کہا گیا کہ شب قدر کا انتظار کرو. پریپیئر یور سیلف فار دیٹ نائٹ, پریپریشن کرو اس رات کا. اور رات کا پریپریشن کر کے جب اعمال شروع کرو. 19 کی غم کی رات ہے, 21 کی شب شہادت ہے, وہ شب ضربت ہے, اور 22 تقدیر بدلنے والی رات. جیسا ہماری تقدیر بدل رہی اسی طرح ہم مرحومین کی تقدیر کو بدل سکتے اس رات میں. اسی طرح اپنی ماں کے, اپنے باپ کی, اپنے بھائی کی, اپنی بہن کی تقدیر بدل سکتے اعمال کر کے. اتنی بڑی رات ہے. اس رات میں اعمال شروع کرو شکر کی نماز کے ساتھ. 2 رکعت جو اعمال کتابوں میں وہ اعمال نہیں بتا رہا میں آپ کو, اس لیے نہیں بتا رہا, وہ تو آلریڈی آپ کو معلوم ہے. میں دوسرے اعمال بتا رہا جو رات میں چاہتا کہ جو میری مجلس سن رہی ہے ہر مومن کے, ہر مومنہ کی اس رات میں دعائیں قبول ہو. 3 راتیں, فرسٹ 3 نائٹ, 19, 21 اور 23. شکر سے شروع کرو. اچھا, ہر نماز کے بعد, ہر 2 رکعت کے بعد تسبیح مظلوم بی بی ذرا ضرور پڑھنا. بی بی کی تسبیح ضرور پڑھنا. اس لیے پڑھنا بی بی کی تسبیح کہ وہ تسبیح جو ہے تمہاری قبولیت نماز ہے. اس نماز کی قبولیت تسبیح مظلوم بی بی زہرا ہے. تو تسبیح ضرور پڑھنا اس رات میں, ہر نماز کے بعد. رات آپ کی ہے, چھٹی لے سکتے چھٹی لو, 2 گھنٹے آفس لیٹ جا سکتے لیٹ جاؤ, بٹ ڈو دس عمل.
साल भर सो जाओ, उन रातों में मत सो। कोशिश करो कि अमाल करके, और उसके बाद क्या करना, वो रात, और एक इंपॉर्टेंस वो रात की है कि एक रिवायत ये है कि शब कदर की सुबह जो है मेरे इमाम के ज़ुहूर की तारीख है। एक सलात पढ़ ले मौला की सलामती के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। वो रात मेरे मौला के ज़ुहूर की रात है, ज़ुहूर इमाम की रात है। दुआ भी ये करना कि मौला अल्लाह अपनी आखिरी हुज्जत का ज़ुहूर करा दे इंशाअल्लाह, कि सारे प्रॉब्लम से इंसान बच जाए। मौला के जिसके लिए हम पैदा किए गए, हम दुनिया में आए हैं इमाम के लिए, हम दुनिया को देखने नहीं है, पहले इमाम के लिए। ये जो आंखों में रोशनी है वो इमाम फरजंद ज़हरा की ज़ियारत के लिए। तो क्या करो, 2 रकात सलामती इमाम ज़माना पढ़ना, बिल्कुल फजर की नमाज की तरह। पहले शुक्र, फिर 2 रकात सलामती इमाम ज़माना। ये नमाज बिल्कुल फजर की तरह नमाज पढ़ो, बीबी की तस्बीह पढ़ के अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ पढ़ो, और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मेरे मौला को सलामत रख। आज की रात दुआ की कबूलियत की रात है। दोस्तों, साल भर हम नॉक करते डोर अल्लाह का कि प्लीज ओपन द डोर फॉर मी, प्लीज ओपन द डोर फॉर मी। उस रात को अल्लाह सारी रहमत के डोर्स को ओपन कर दिया, सारे दरवाजों को खोल के कहता कि मेरे बंदे जो मांगना है आज की रात मांग ले। आज अल्लाह बोल रहा कि मेरे बंदे जो मांगना है मांग ले। कितनी बड़ी रात है। तो आप ये करना, सलामती इमाम ज़माना पढ़ोगे, साल भर तुम्हारी सलामती रहेगी। बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी, टकरा के चले जाएंगी। और ये नमाज रोज पढ़ो, एवरी डे। अबू धाबी में आप है, दुबई में, इंडिया, पाकिस्तान, जहां भी सुन रहे मुझे, सलामती इमाम की नमाज अपनी ताकीबात में ऐड कर लो। अगर नहीं पढ़ते हो तो बहुत अच्छा है। शुक्र की नमाज और सलामती इमाम की नमाज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे गुड डीड्स को रेस करने के लिए। बड़े बड़ी मेजर डिजीज से बच जाओगे, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं। बड़ी बड़ी बीमारियों से बच जाओगे, इसलिए कि ये दुनिया का दस्तूर है कि जब आप किसी की सलामती की दुआ करते, आपने अबू धाबी में किसी मोमिन से मिलकर कहा अल्लाह तुमको सलामत रखे। अब अखलाक ये है कि वो भी आपको बोले कि अल्लाह तुमको भी सलामत रखे। और इमाम अहले बैत से बढ़कर साहिब अखलाक कोई नहीं। अहले बैत मरकज है अखलाक के। अगर आप दुआ कर रहे हैं शब कदर में, जो इमाम की रात है, कि मौला अल्लाह तू मेरे मौला को, अपने महबूब तरीन बंदे को सलामत रख। इमाम तुम्हारे हक में उस अजीम रात में दुआ करेगा कि परवरदिगार मेरे इस चाहने वाले को भी सलामत रख। हर बीमारी से बचो। बीमारी आएगी चली जाएगी, आएगी और चली जाएगी, याद रखना। आएगी जरूर और चली जाएगी। बड़ी बड़ी डिजीज से बच जाओगे अगर रोज इमाम की सलामती की नमाज पढ़। और जिनके माँ बाप जिंदा है, ये दुआ करना कि अल्लाह मेरे मौला की सलामती के सदक़े में मेरे माँ बाप को सलामत रख। ये दुआ करना जिनके माँ बाप जिंदा, और जिनके माँ बाप मर गए, जैसे मुमताज बेगम की औलाद, वो ये दुआ करे कि परवरदिगार मेरे इमाम के सदक़े में मेरे माँ बाप के दर्जात को बुलंद कर। इस नमाज का सवाब मेरे माँ बाप को दे दे। इसलिए कि जो कुछ अगर आज मैं नमाज पढ़ा तो मेरी माँ की तरफ से पढ़ा। अब ये 2 चीजें हो गई। उसके बाद उस रात में मैं ये सारी चीजें बता रहा मरहूमीन के लिए। 20वें की मजलिस है, अल्लाह इस मरहुमा मुमताज बेगम के दर्जात को बुलंद करे। मैं बार बार दुआ करा रहा। तीसरी चीज, उस रात में मरहुमीन के लिए नमाज पढ़ना। आप सुन लो गौर से, 2 नमाजें मरहुमीन के लिए जो उस रात को आपको पढ़ना है। ये आम किताबों में ये अमाल नहीं, जो आम की किताबों में जो रेगुलर अमाल है उसके अलावा मैं बता रहा आपके फायदे के लिए कि वो रात आने वाली है मरहुमीन के लिए बेहतरीन रात। जिस तरह तुम्हारी तकदीर बदलती, जिस तरह तुम्हारी डेस्टिनी बदलती, उसी तरह अगर औलाद चाहे तो अपने माँ बाप की डेस्टिनी को वहां पे बदल सकती, मरहुमीन की तकदीर को वहां बदल सकती। कैसे? उस रात में 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज हदिये मैयत पढ़ो। मैंने बहुत बताया इस नमाज को। पहली रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अंज़लना, और दूसरी रकत में अलहम के बाद सूरह इन्ना अतैनाकल कौसर।
वेरी सिंपल नमाज। पहली रकत में इन्ना अंज़लना है, दूसरी रकत में सूरह कौसर है। उसके बाद नमाज कंप्लीट करो, फजर की नमाज के तरह बीवी की तस्बीह पढ़ो, तस्बीह पढ़ के हाथों को उठा के दुआ करो। इस नमाज के बारे में अल्लामा मजलिसी हयातुल खुलूब में लिखते हैं कि अगर तुम्हारी नमाज खत्म होगी, अल्लाह 70,000 रहमत के फरिश्ते, 70,000 रहमत के फरिश्ते तुम्हारे मरहुमीन की खबर पे भेजे। अब आप सोचो, उस रात में तुमने ये नमाज पढ़ के दुआ करना है कि परवरदिगार आज शब कदर है, तो आज मेरी माँ के दर्जात, मुमताज बेगम के दर्जात को बुलंद कर। परवरदिगार मेरे बाप के दर्जात को बुलंद कर, मेरे मरहुमीन के दर्जात को बुलंद कर। यू विल नॉट बिलीव, यू विल नॉट बिलीव, ये एक 2 रकत नमाज कैन चेंज द डेस्टिनी ऑफ योर मदर एंड फादर। शब कदर की रात में ये मरहुमीन की नमाज पढ़ो, उसके बाद 2 रकत नमाज और पढ़ो मरहुमीन के लिए। क्या कि मैंने 2 रकत नमाज पढ़ो मग़फ़िरत वालिदैन। मैंने इससे पहले भी ये नमाज बताई, ये रिमाइंडर है सबके लिए। नियत करना कि मैं 2 रकत नमाज मग़फ़िरत वालिदैन, मग़फ़िरत ने सॉरी मग़फ़िरत वालिदैन की नमाज पढ़ता। ये नमाज का फायदा ये कि इस नमाज से तुम अपने ग्रैंड पेरेंट्स को भी बख्श सकते हो। अपना सारा ससुराल के मिसाल के तौर पे कोई मैं कह एंटायर शिया कम्युनिटी, एंटायर योर फैमिली, पूरी फैमिली को इस 2 रकत नमाज के जरिए बदल सकते उस रात में। और ये नमाज आप डेली भी पढ़ सकते, दोनों नमाजें डेली भी पढ़ सकते, कोई मुश्किल नहीं, या एटलीस्ट थर्सडे पढ़ना। ये नमाज के बारे में ये पहली रकत में अलहम और सूरह तौहीद, सूरह कुल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद। एक बात यहां रोक के बोलता, अभी रमजान चल रहा, अभी जितने दिन भी रमजान के बाकी है, व्हेन यू गो टू योर इफ्तार, व्हेन यू गो टू, आप जब जाते अपने डाइनिंग टेबल पे, व्हेन यू गो टू योर डाइनिंग टेबल फॉर इफ्तार, बिफोर यू ब्रेक योर फास्ट, जुमले गौर से सुनो, बिफोर यू ब्रेक योर फास्ट 11 टाइम्स रोजाना सूरह कुल पढ़ो, 11 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। 2-3 मिनट का अमल है, बट सुनो इसका सवाब। 11 मरतबा बिफोर यू ब्रेक योर फास्ट, 2 मिनट पहले, 3 मिनट पहले, 5 मिनट पहले शुरू करके आप डाइनिंग टेबल पे चले जाओ, और ये 11 मरतबा पढ़ के हमारे इमाम की वालिदा बीबी नरजिस खातून 14 मासूमीन शहजादी ज़ैनब, शहजादी उम्मे कुलसूम को गिफ्ट कर दो, तोहफा दे दो, हदिया दे दो। और ये बोलो, प्लीज गौर से सुनो जुमले, मुमताज बेगम की मजलिस में बोल रहा, और ये दुआ करो कि परवरदिगार ये जो मैंने सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, ये मैंने अपनी मरहूम माँ, बाप, भाई, बहन, रिश्तेदार उन सब की तरफ से पढ़ा, इसलिए कि अगर आज मैंने सूरह कुल पढ़ा है तो माँ की तरफ से पढ़ा है, माँ ने सिखाया तो मैंने पढ़ा, बाप ने हलाल रिज़्क़ खिलाया तो मैंने पढ़ा। तो बेहतरीन अमल रोजाना तो, और सूरह कुल के बारे में यह कि 3 मरतबा अगर हर नमाज के बाद कोई सूरह कुल पढ़ता है तो अल्लाह एक कुरान का सवाब देता है। उसके बाद रात में सोने से पहले यह शहजादी कौनैन का बताया हुआ अमल है। अल्लाह के रसूल से बीवी अपने घर में इबादत कर रही थी, बाप अपने बेटी से मिलने आया, सरकार घर में आए तो देखा कि शहजादी कौनैन नमाज मुकम्मल हुई, बेटी ने उठ के बाप को सलाम किया, और अल्लाह के रसूल ने कहा, बेटा तुम एक रात में पूरा कुरान क्यों नहीं खत्म करते, एक रात में पूरा कुरान क्यों नहीं खत्म करते। तो उस वक्त शहजादी ने कहा, बाबा कैसे। देखो एक चीज याद रखो, जब एक मासूम दूसरे मासूम से बात करता है तो मासूम को पता होता, हमारे लिए बीवी को, ऐसा नहीं है कि बीवी को नहीं मालूम था, हमारे लिए। कहा बाबा कैसे, तो कहा बेटा 3 मरतबा सूरह तौहीद पढ़ो, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, अल्लाह एक कुरान का सवाब देगा तुमको, एक कुरान का। अब इसका यह मतलब नहीं है कि आप कुरान पढ़ना छोड़ दे, नो, डोंट मिसअंडरस्टैंड, आई डोंट मीन दैट। अल्लाह के रसूल का मतलब यह नहीं है कि तुम कुरान पढ़ना छोड़ दो, कुरान पढ़ना अलग बात है, लाजिम पढ़ना,
اور یہ سورہ توحید کا ایک الگ بونس. آپ سوچو رمضان میں ایک آیت پڑھو گے، ایک قرآن کی آیت، رمضان کی فضیلت، ایک آیت پڑھو گے تو ایک قرآن کا ثواب ہے. سورہ قل هو اللہ احد میں 3 آیتیں، سورہ کوثر میں 3 آیتیں، دیکھو کتنا ثواب. یہ سورہ قل اتنا ریکمنڈڈ سورہ، یہ میرے مولا حسین کا موسٹ ریکمنڈڈ سورہ، موسٹ فیوریٹ سورہ. مولا حسین خود قرآن ہے، ناطق قرآن ہے، اور یہ سامد قرآن ہے. لیکن مولا حسین جو کثرت سے 114 سوروں میں جو کثرت سے جس سورے کی تلاوت کرتے تھے وہ سورہ توحید تھا، سورہ اخلاص. اس لیے کہ یہ وہ سورہ ہے دوستوں کہ جس میں مکمل طور پر اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے. میں میری ماں بہنوں کو بھی بول رہا کہ آپ لوگ کوشش کرو کہ جتنا کھانا بنانے سورہ توحید کی تلاوت کرو. بے انتہا اس کا اور ثواب، یہ ایک ثواب اور بتا دیتا کہ اس کا ثواب اور یہ ہے کہ جو لوگ کثرت سے سورہ توحید کی تلاوت کرتے اس کے مرنا تو کبھی تو ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں، 1 سال 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد مرنا تو ہے. تو جب مرو گے تو تمہاری جنازے کی نماز میں ملائکہ آئیں گے. آپ کو عجیب لگ رہا ہے یہ بات؟ عجیب لگ رہی بات ہے آپ کو؟ میں نام لے رہا ہوں، سعد ابن معاذ. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے. امام علی کا ایسا چاہنے والا سعد ابن معاذ، اللہ کے رسول کا اور مولا علی کا بے انتہا چاہنے والا. مدینہ منورہ، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، مدینہ منورہ میں رہتا تھا. سرکار کا زمانہ، میرے مولا کا زمانہ، اللہ کا رسول کا زمانہ. اس زمانے میں آج 6 7 8 ہجری جو بھی زندہ تھے سرکار، 28 سفر 11 ہجری کو ہے نا آپ کی شہادت. سرکار زندہ تھے مدینہ منورہ. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے اور جنت البقیع کی تعمیر کروا دے انشاءاللہ. سعد ابن معاذ کا انتقال ہوا، دھوم ہو گئی پورے مدینے میں کہ سعد کا انتقال ہو گیا. غسل و کفن ہوا، جنازہ نماز کے لیے آیا. غور سے سن، اللہ کا رسول خود بنفس نفیس نماز پڑھانے کے لیے آیا. پیچھے صفیں بننے لگی، پورا مدینہ الٹ کے آ گیا کہ سعد کا جنازہ ہے. اللہ کے رسول نماز کو لیڈ کرنے کے لیے آئے جنازے کے بعد. ہمارے پاس نماز جنازہ میں 5 تکبیریں، 5 مرتبہ مولانا اللہ اکبر بولتے نماز کمپلیٹ ہے. اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ کے جنازے میں اللہ اکبر کہا اور آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہا اللہ اکبر، پھر آسمان کی طرف. 70 ٹائمز ساتھ کے جنازے میں اللہ کے رسول نے تکبیروں کو بلند کیا. کین یو امیجن 70 ٹائمز؟ پیچھے لوگ کھڑے رہے پریشان کہ کیا ہو رہا ہے. 70 مرتبہ تکبیر بلند کی. اس کے بعد سعد ابن معاذ سے پہلے جنازے کو ایک سائڈ پہ کاندھا دیتے تھے. آج جیسا ہم گھوم کے کاندھا دیتے، آپ جانتے ہیں ہم گھوم کے کبھی آگے پیچھے چاروں طرف دیکھ کے کاندھا دیتے. سعد کے جنازے سے پہلے صرف ایک سائڈ پہ دیا جاتا. لیکن آج سعد ابن معاذ کے جنازے میں اللہ کا رسول گھوم کے کاندھا دے رہے، کبھی آگے آتے، کبھی پیچھے آتے، کبھی ادھر آتے، کبھی ادھر آتے. تیسری چیز ان کے جنازے میں یہ کہ سرکار جب جنازہ جا رہا تھا، کافن جا رہا تھا، تو اپنے ٹوس پہ چل رہے تھے، پنجوں کے اوپر، ایسا کہ جیسا رش بہت. بقیع میں لے جا کے دفن کیا. اللہ جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے اور اس کی تعمیر کر. دفن کیا. دفن کرنے کے بعد اللہ کے رسول جب پلٹ رہے تھے، پورا مجمع پلٹ رہا. بہت اچھے اس میں واقعات ہیں. میں ایک ہی بات کر رہا بس، اس لیے کہ ورنہ مجلس آگے بڑھ جائے گی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے 70 تکبیروں کو کیوں بلند کیا؟ آپ سنیں گے 70 ٹائمز آپ نے اللہ اکبر کیوں کہا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ جیسے میں نے اللہ اکبر کہا، آسمان سے جبرائیل ملائکہ کو لے کے نیچے ساتھ کی جنازہ پڑھنے آئے. پھر میکائیل آئے، اسرافیل مسلسل انبیاء کے گروہ، ملائکہ کے گروہ آ رہے تھے. اوپر جو ملائکہ بیٹھے ہوئے، کوئی فالتو بیٹھے ہوئے نہیں، بیٹھ کے گوسپ نہیں کر رہے ہماری طرح. افسوس یہی ہے، ہماری طرح بیٹھ کے گوسپ نہیں کر رہے، بلکہ کوئی سجدے میں، کوئی تسبیح پڑھا، کوئی قنوت پڑھا، کوئی قیام میں، کوئی عبادت کر رہا. ساری اللہ کی عبادت کر رہے اوپر.
اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر 7 کی نماز کی تکبیر بلند ہو رہی، آسمان میں ملائکہ رسول کی آواز سن رہے، اللہ سے کہہ رہے پروردگار اتنی اجازت دے دے کہ ہم جا کے 7 کی نماز جنازہ پڑھ کے آ جائیں۔ نماز جنازہ 3-4 منٹ کی، اللہ اجازت دے۔ آپ نے کہا 70,000 70,000 رحمت کے فرشتے نیچے آ گئے۔ کیا سٹیٹس ہے اس بندے کا 7 کا؟ کیوں آیا وہ؟ اب دیکھو 70,000 نے رحمت کی نماز پڑھی۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ گھوم کے کیوں کاندھا دے رہے تھے؟ سرکار نے کہا کہ جب میں آگے جبرائیل کبھی آگے کبھی پیچھے، میکائیل اسرافیل ملائکہ کا اتنا ہجوم تھا کہ مجھے جگہ نہیں ملتی تھی تو میں گھوم گھوم کے کاندھا دے۔ کہا آپ ٹوس پہ کیوں چل رہے تھے؟ تو کہا اتنا رش تھا ملائکہ کا کہ راستہ نہیں مل رہا۔ لوگ مدینے والے وہ شوق کے ساتھ کا سٹیٹس کتنا بڑا ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ اس کے کون سے ایسے اعمال تھے؟ لیکن واجبات، بغیر واجبات کے یہ اثر نہیں ہوتا، اور بغیر ولایت علی کے یہ اثر نہیں ہوتا۔ یہ امام علی کا سٹنٹ سپورٹر اور چاہنے والا تھا، بے انتہا مولا کا چاہنے والا۔ یہ سٹیٹس ملتا ہے مولا علی کی، اگر ولایت علی تمہارے دلوں میں ہے، محبت علی ہے تو یہ سٹیٹس ملتا ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، محبت علی میں ڈوبا ہوا تھا اور کثرت سے پوچھے کرتا کیا تھا، اس کے اعمال کیا تھے جو اتنا سٹیٹس میں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ کثرت سے سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا تھا۔ یہ سورہ قل کی برکت ہے، یہ سورہ قل کی طاقت ہے کہ اتنے ملائکہ کھینچ کے سی جائے۔ اچھا آپ بولیں گے اگر ملائکہ جنازے میں آئے تو کیا فرق پڑتا؟ پلیز غور سے سنو۔ آپ بولیں گے ٹھیک ہے ملائکہ آئے، ہماری میتوں میں بھی 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے، اگر ملائکہ 70,000 آئے تو مردے کو کیا فائدہ؟ اب سنو کیا فائدہ، پلیز غور سے سنو، کثرت سے پڑھنا۔ مردے کو کیا فائدہ، مردے کو کیا بینیفٹ؟ اس لیے کہ آج کے زمانے میں ہم پہلے یہ دیکھتے ہیں مجھے کیا فائدہ، عبادتوں میں فائدہ مت دیکھو، حکم امامتوں کر لو۔ اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ اس کا عمل کیا تھا، تو کہا کثرت سے سورہ قل پڑھتا۔ تب میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا کہ اتنے ملائکہ آئے تو فائدہ کیا ہوا؟ آپ کو معلوم ہے نماز جنازہ جا کے اپنے ٹیلی فون پہ گوگل کرو جنازے کی نماز کو، اور اس کی لاسٹ پارٹ دیکھو کیا لکھا ہوا ہے جو مولانا پڑھتے ہیں نماز جنازہ۔ نماز جنازہ میں مولوی یہ بولتا، پلیز غور سے سنو، یہ سب لوگ یہ بولتے ہیں میت اللہ کو کہ پروردگار، پلیز غور سے سننا، پروردگار یہ جو باڈی ہے، یہ جو میت ہے، سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ آپ جانتے ہیں گناہگار ہے، لیکن اللہ کے سامنے آپ جو گواہی دے رہے ہیں اس کی نیکی کی دے رہے، ولایت امیر المومنین کی دے رہے، نیکی کی دے رہے۔ تو اللہ یہ بولتا ہے، معصوم امام یہ بولتے ہیں کہ 40 آدمی، پلیز کتنا ہی بڑا گناہگار، اگر 40 آدمی اس کے جنازے پہ کھڑے رہ کر یہ کہہ دے کہ پروردگار سوائے نیکی کے ہم کچھ نہیں جانتے، تو وہ اتنا کریم ہے پروردگار، اسی وقت سارے گناہ معاف کر دیتا۔ انہیں لحد میں جانے سے پہلے، گریو کے اندر جانے سے پہلے، اس اندھیرے سے پہلے، اس وحشت سے پہلے اللہ کا کرم دیکھو کتنا مرسیفل ہے، کتنی رحمت نازل کرتا۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار کی تسبیح پڑھو، یا غفور الرحیم کی تسبیح پڑھو، یا تواب الرحیم کی تسبیح پڑھو، یا الرحمن الرحیم کی تسبیح پڑھو۔ یہ اللہ کے وہ 4 نام ہیں کہ جو تمہاری تقدیر کو بدلیں گے۔ اللہ کہتا ہے کہ جانے سے پہلے میں اس کو مغفور لے کر جاؤں گا نیچے۔ تو اگر 70,000 رحمت کے فرشتے کہہ دے تو اتنا ثواب، سورہ قل پڑھنے کا یہ ثواب ہے۔ یہ وہ میں تحفہ دے رہا ممتاز بیگم کی اس 20ویں کی مجلس میں کہ کثرت سے اپنی زندگی میں سورہ قل پڑھو۔ آپ کار ڈرائیو کر رہے دبئی میں، ابو دھابی میں گاڑی چلا رہے، قل پڑھتے رہو۔ وہ قبلہ روح ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وضو سے رہے تو بہت اچھا، وضو سے نہیں ہے تو اس کا فائدہ اور یہ کہ ہر سورہ قل پہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بول رہے، بسم اللہ کا ثواب الگ ہے، سورہ قل کا ثواب الگ ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد والا۔ آپ سمجھ اس کا فائدہ کتنا ہے، انبیلیویبل۔ اور یہ سارا پڑھ کے جب سورہ قل پڑھا روزے پہ، یہ بولا اللہ اس کا ثواب میری ماں کو دے دے، میرے باپ کو دے دے، یا یہ بولا کہ میں on behalf of my marhumeens, behalf of my parents
on behalf of my parents. میں نے یہ سورہ خلق پڑھا ہے، پروردگار بحق محمد و آل محمد اس کو قبول کر لے. تو ہر روزے پہ before you break the fast تمہاری ماں کے بھی درجات بلند ہوئے، تمہارے باپ کے درجات بھی بلند ہوئے. بہترین گولڈن گفٹ تم دے رہے. اور شب قدر میں میں نے جو نمازیں بتائی وہ نمازیں بتا دی آپ کو. اب اس رات میں زیارت امام حسین جو پڑھنا، میرے مولا حسین کی زیارت جو پڑھنا، اس کی نیت یہ کرنا کہ اللہ آج شب قدر ہے، یہ جو میں شب قدر کی نماز پڑھ رہا ہوں behalf of my مرحوم mother and father and all the مرحومینز اور سارے بیماروں کی طرف سے میں یہ زیارت امام حسین شب قدر میں پڑھا، اور میں اس کو گفٹ کر رہا شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم کو، 14 معصومین، بالخصوص مادر امام زمانہ کو قربتاً للہ. اب پڑھو. اس رات میں تم نے زیارت امام حسین اپنی ماں کی طرف مرحوم ممتاز بیگم کی طرف سے پڑھی. 1000 نام لے سکتے آپ. پڑھی تو آپ نے صرف جملہ بولا شب قدر کی عظیم رات میں کہ جس رات کو اللہ کہہ رہا کہ میں سارے گناہوں کو ریس کر دوں گا، سارے گناہوں کو ریس کر دوں گا، میں سارے تمہارے بیڈ ڈیڈز کو ریس کر کے وہ ساری چیزیں گڈ ڈیڈ میں بدل دوں گا. وہ رات جب تم زیارت امام حسین پڑھو گے اور یہ بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، تم یقین کرو میری بات پہ. ٹرائی کر کے دیکھنا اس شب قدر میں، ٹرائی کر کے دیکھنا کہ مولا حسین تمہاری تقدیر کیسا بدلتے. تمہاری ماں تمہارے خواب میں آئے گی، تمہارا باپ تمہارے خواب میں آئے گا، تمہارے بھائی بہن آئیں گے، مومنین آئیں گے اور یہ بولیں گے تھینک یو بیٹا تمہاری طرف سے، اس لیے کہ لاسٹ ایئر تک ممتاز بیگم زیارت پڑھتی تھی. لاسٹ ایئر تک ہمارے مرحومین جو زندہ تھے وہ شب قدر میں زیارت امام حسین پڑھتے تھے. تم نے آج ان کے بہاف میں یہ زیارت پڑھی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے پڑھی، اللہ نے تم کو تمہاری ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیا. اور رات کی جو برکت تم کو مل رہی، زمین کے اوپر جو مومنین و مومنات ان کو تو برکت مل رہی، اس رات میں اگر تم زمین کے نیچے جو ہمارے مجبور مولا کے چاہنے والے چلے گئے، پھر بول رہا مجبور جو امام کے چاہنے والے چلے گئے، ان کو تم نے اس رات میں تقدیر بدل دی. تو ملینز کی تعداد میں امام کے چاہنے والے جو نیچے، تم نے کہا کہ میں نے سارے مرحومین کے بہاف میں شب قدر یہ ضرور بولنا، یہ میں نے زیارت پڑھی. وہ سارے ملینز کی تعداد میں مرحومین کو اجر زیارت امام حسین ملا. امام حسین کی زیارت کا ثواب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اگر کوئی معرفت کے ساتھ زیارت کرے، بمعرفت مولا حسین زیارت کرے، آپ کو معلوم اس کا ثواب کیا ہے؟ میری طرف دیکھو، look at me. اللہ ہم سب کو کربلا مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. شب قدر کی دعا میں یہ ضرور کرنا کہ اللہ ہم کو مولا حسین کی زیارت نصیب کرے. یہ رات مولا حسین سے، تو زیارت امام حسین کا ثواب یہ ہے کہ جب تم جا رہے حرم میں گئے، اللہ آنکھوں کے سامنے میرے مولا حسین کی زیارت، تم نے جا کے صرف یہ کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، سلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام علیکہ یا ابن امیر المومنین، سلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، سلام علیکہ، یا یہ بولے سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین. یہ بول کے واپس آ گئے باہر. زری کے سامنے سے رش اتنا ہے، تم نے سلام کیا واپس آ گئے. جب تم باہر واپس آئے، جب تم واپس آتے باہر، تو اللہ وہ اجر دیتا کہ اس سلام کی وجہ سے اسی وقت تمہارے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک سلام سے گناہ معاف ہوتے. تو آپ سوچو اگر تم نے شب قدر جو گناہوں کی معافی کی رات ہے، اس رات کو اپنے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کروانا ہے، تو زیارت امام حسین پڑھ کے
گریا کرتے رہو اس رات میں اپنے ماں باپ کے سارے گڈ ڈیڈز کو بلند کر دو، بیڈ ڈیڈز کو ریس کر دو. یہ ذمہ داری ہے اولاد کے اوپر. اب واجبات جو مرحومہ کے ممتاز بیگم کی اولاد جانتی ہے، پھر بھی میں ریمائنڈ کر رہا ہوں. 20ویں کی مجلس ہے، لازم ہے کہ مرحومہ کی نماز ضرور ادا کرا جو واجب تھی. ہر انسان کی قضا ہوتی نماز. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. جوانی میں، ٹریولنگ میں، بیماری میں انسان کی نمازیں قضا ہو جاتی. تو اب ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم اولاد کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی ماں کی واجب نمازوں کو کم از کم 5-10 سال کی نماز، اور انڈیا میں آرام سے اجارے پہ 700-800 روپے میں نماز ایک مہینے کی نماز ہو جاتی. اور روزوں کو ادا کرو. ونٹر میں 2 مہینے 3 مہینے اتنے مدرسے ہیں انڈیا میں، کسی مدرسے میں طلباء رکھتے ہیں اور بھی لوگ ہیں، تو اپنے ماں باپ کے روزے ادا کرو. یہ 2 چیز ہو گئی. اگر ماں کے اوپر حج واجب تھا اور کر لیا ہے تو بہت اچھا. اگر نہیں کیا تو ماں کی نیابت میں اب اولاد پہ فرض ہے کہ وہ حج کو، ماں باپ کے حج کو ادا کرائے. اب یہ مت بولو کہ اتنا جو کچھ ہے ان کا، یہ سب سے زیادہ اولاد کے اوپر واجب ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ عمل کرو. اس لیے یہ عمل کرو کہ اب مرنے والے کو کچھ نہیں چاہیے. مرنے کے بعد they don't need anything. دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. یہ چیزیں کرو کہ ماں اولاد پہ اسی لیے لازم ہے کہ آج جو کچھ تم ہو just because of your mother and father. یہ لازم ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے عمل کرو. You will not believe اگر بیٹے نے کھڑے رہ کے ماں کی میت پہ یا ماں کے جنازے پہ یا ماں کی لحد پہ جا کے یہ بول دے کہ ماں میں 5 سال 10 سال کی تیری نماز ادا کرا دوں گا. اللہ پہ 10 سال کا سوال ہی نہیں کرتا. اسی وقت اللہ اتنا کریم ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتا اپنی رحمت کو نازل کرتا، اسی وقت معاف کر دے گا. اگر میں نے جیسے کہا کہ اگر حج واجب تھا اور نہیں کیا وہ مجھے نہیں معلوم تو حج کروا دو. ونٹر میں 3 مہینے کے روزے مختلف جگہوں پہ 3 مہینے کے اس طرح سے 1 سال کے روزے ادا ہو جاتے ہیں. اب یہ کروا دو. یہ بہترین اعمال. اور رمضان کی شب قدر کے میں نے بتایا کہ شب قدر کو ہر مرحوم کو جو مجھے سن رہا ممتاز بیگم کی مجلس میری سب سے ریکویسٹ ہے کہ سب کے کوئی نہ کوئی مرحومین ہے. کسی کی ماں نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا بھائی نہیں ہے، کسی کی بہن نہیں. اگر سب کے ہے تو ان کو سلامت رکھے. اور بھی کوئی رشتہ دار ہے، ہر آدمی اپنے مرحومین کی تقدیر بدلنا ہے. وہ 3 راتوں میں جو میں نے اعمال بتایا اس طرح سے اعمال کرو اور کر کے دعا کرو کہ اللہ آج کی رات تو گناہوں کی معافی کی رات ہے، اور سب سے پہلے گناہ میرے بھی معاف کر، میرے ماں باپ کے گناہ معاف کر. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ میں نہیں بول رہا، قرآن بول رہا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اللہ تو میرے باپ پہ ایسے رحم کر جیسے انہوں نے ہمارے اوپر بچپنے میں رحم کیا. یہ اس طرح سے دعا مانگنا. اس رات میں صرف اپنے لیے مت مانگو. ڈونٹ ٹیل می کہ آپ اللہ کو بول رہے اللہ give me this, give me this, give me this, give me this. یہ بعد میں مانگو، پہلے مرحومین کے لیے مانگو. اس لیے کہ تم تو مانگ سکتے، تمہارے ہاتھوں پیر میں طاقت ہے. مرنے والا تو بیچارہ مر گیا، تمہاری ماں مر گئی، وہ نیچے سے انتظار میں. آپ یقین کرو، آپ یقین کرو، شب قدر کی رات میں، شب قدر کی رات میں جس طرح ہم ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے اسی طرح تمہاری ماں تمہارا باپ لحد کے اندر سے ہاتھوں کو پھیلاتے کہ پروردگار میرا بچہ مجھے کچھ بھیج دے، میری بیٹی میرے لیے کچھ بھیج دے، ہمارے رشتہ دار کچھ بھیج دے. مجبور لیٹے ہوئے نیچے، ہیلپلیس ہے، ہیلپلیس ہے. بس اب یہ چاہیے کہ میرا بیٹا مجھے کچھ بھیجے. تم صرف صلوات پڑھو گے اس رات میں تو اس کا بھی ثواب دے گا اللہ کہ تیرے بیٹے نے تجھے صلوات کا تحفہ بھیجا. میں جو آپ کو رمضان میں سورہ توحید بتا رہا ہوں، اتنا ثواب ملے گا تمہاری ماں کو. 11 مرتبہ سورہ توحید صبح میں ریگولرلی، صبح اور رات میں اور پڑھو، اور افطار سے پہلے 11 مرتبہ. آپ تصور نہیں کرنا کہ جو ثواب ملے گا اس کا. تمہارے ماں کے درجات ایسا بلند ہوتے جائیں گے، ایسے بلند ہوتے جائیں گے. اور صرف بلند نہیں ہو رہے، ماں کی دعا سے تمہارے درجات بلند ہو جائیں گے.
ماں کی دعا سے تمہارا سٹیٹس دنیا میں بلند ہو جائے گا. ماں کی دعا اگر لگی ہوئی ہے ساتھ ہے تو رزق کی حفاظت کرتا ہے, صحت کی حفاظت کرتا ہے. ہمارے پاس نس سے معصوم ہے. یہ عابد بلرامی نہیں بول رہا, میرا مولا حسین کائنات کا مالک, اپنے دور کا امام زمانہ. عاشورے کے دن کیا کہا, ابھی مصحف پہ میں نہیں آیا, کیا کہا عاشورے کے دن جب جناب لیلا نے پوچھا کہ میرے مولا, میرے آقا, میرے بچے کی خیر تو ہے. جب شہزادہ علی اکبر میدان میں تھا تو حسین نے کیا کہا, لیلا تمہارا بیٹا, ہمارا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے. اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا. میں چاہتا کہ میرا بیٹا کامیاب, باپ کا دل ہے نا, باپ کا دل ہے, میں چاہتا میرا بیٹا کامیاب, لیکن لیلا دعا میں نہیں کروں گا, تم دعا کرنا. اب سنو, ماں کی دعا, ماں کی دعا, ماں کی دعا, ماں کی دعا. لیلا یہ دعا میں نہیں کروں گا, تم کرنا کہ علی اکبر کو اللہ کامیابی دے دے. اب سنو مولا حسین کا جملہ, میرے مظلوم, میرے مظلوم, میرے غریب امام کا جملہ. میرے مولا حسین کہتے ہیں کہ میں نے میرے نانا سے سنا, بیچ میں کوئی نہیں ہے, کوئی خاکی انسان نہیں ہے, راوی مولا حسین ہے اور ارشاد اللہ کے رسول کا ہے. کہا کہ میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی. لیلا تم جا کے دعا کرو. اب سوچو, اب سوچو تو ماں کی دعا کتنی بڑی دعا. بی بی لیلا نے دعا کی کہ اللہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے, یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, میرے لال کو میرے یوسف کو مجھ سے ملا دے. شہزادہ آیا تھا, آ کے کہا تھا بابا پیاس مارے ڈالتی. حسین نے کہا تھا میرے لال اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. آپ نے غور کیا تو آج بھی اگر آپ چاہتے ان کی اولاد کو بول رہا کہ تمہارے ماں تمہارے لیے دعا کرے. ماں باپ ایک ایسی ہستی ہوتی کہ لحد کے اندر سے بھی دعا کرتے, خبر سے بھی دعا کرتے. اگر آپ یہ چاہتے کہ آپ کی دعا قبول ہو, آپ چاہتے کہ آپ ماں باپ کی دعا آپ کے ساتھ رہے, تب آپ کے اوپر یہ فرض ہے, آپ کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی ماں کی دعا لینا ہے تو شب قدر ہر وقت, ہر وقت, ہر وقت, ایون اگر خالی آپ گلاس آف واٹر کسی کو دے رہے, یہ بھی دعا کرو اللہ اس کا بھی ثواب میرے ماں کو دے. ماں کے لیے روزانہ روزانہ نماز مغفرت والدین, رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب والی نماز مغرب عشاء کے درمیان پڑھو, یا 2 رکعت نماز مغفرت والدین. اور شب جمعہ روزانہ 40ویں تک ڈیلی صدقہ دو. اب رمضان میں آپ ہیں ابوظہبی میں, صدقہ کیسے دیں گے؟ آپ کیا کرو, بیک ہوم بہار میں کہیں بھی جہاں بھی آپ کے رشتہ دار ہیں, جو بھی انڈیا پاکستان کے لوگ مجھے سن رہے اس وقت, اپنے اپنے وطن میں, اپنے اپنے شہر میں بہترین اعمال, اگر چاہتے کہ تمہاری ماں تمہارے باپ کے درجات بلند ہو تو بہترین اعمال میں یہ ہے کہ تم کسی یتیم کو, کہ جن کے پاس کسی ویڈیو کے پاس, کہ جس کے پاس روٹی نہیں ہے, جس کے پاس سحری میں اگر روٹی ہے تو افطار میں نہیں ہے, جس کے پاس کوئی گرمی ہے ٹھنڈا پانی کی بوتل نہیں ہے, جس کے پاس کھجور نہیں ہے, جس کے پاس کھجور نہیں ہے, یاد رکھو, یاد رکھو بہترین اعمال. میں مرحومہ کی اولاد کو بول رہا ہوں, اپنے ماں کے نام پہ یتیموں اور بیواؤں کو کچھ کھانا بھیج دو, پیسے بھیج دو, 5,000 10,000 جو بھیج سکتے, مجھے نہیں معلوم, اتنا بھیجو کہ کم از کم یہ رمضان کی افطاری کر سکے. ہمارے ڈائننگ ٹیبلز بھرے ہوئے ماشاءاللہ رزق سے. تم اگر کسی یتیم کے کفیل بن جاؤ گے, بیوہ کے کفیل بن جاؤ گے, رمضان میں ان کا پیٹ بھرو گے, روزے کا وقت وہ تم کو دعا دیں گے, وہ دعا دے یا نہ دے, جب ان کے پیٹ میں جائے گا اور ان کو سکون ملے گا, اللہ تمہاری زندگی میں سکون دے گا. بس میری خواہش آخری حصے پہ ہوں, میری خواہش ہے جو بھی مجھے سن رہا اس وقت, چند دن رمضان کے اور باقی ہیں, کوشش کرو کہ یتیم اور بیوہ تک کھانا پہنچ جائے. بہترین ایصال ثواب اگر اپنی ماں کو تحفہ دینا چاہتے کہ افطار پہ, روزے پہ پیسے بھیج دو, جو بھی آپ کے ٹرسٹڈ لوگ ہیں انڈیا پاکستان بھیج دو ان کو, اور ان کو بولو کہ فلاں غریب کو, فلاں یتیم کو, فلاں ویڈو کو, فلاں بیوہ کو دے دو.
اس کے بعد دیکھو اللہ 1 سال تک تمہارے رزق کی حفاظت کرے، اس لیے کہ تم نے یتیم کا خیال رکھا، تم نے بیوہ کا خیال رکھا۔ بس میرا وقت ہو گیا، اس لیے کہ یہ سیرت معصومین ہے، سیرت معصومین ہے۔ میرا علی، میرا مولا صدقے جا مولا کے اوپر سے، مولا راتوں کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار پشت پہ ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں۔ کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یہ سیرت معصومین ہے۔ رمضان میں بس بہترین ایصال ثواب مرحوم کے لیے، مرحومہ کے لیے ماہ رمضان میں یتیم اور بیوان تک پہنچا دو۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بس دوستو میرا وقت ہو گیا، اللہ ان کی اولاد کو صبر جمیل دے، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ان کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، میری مظلوم بیوی کی بارگاہ میں ان کو جواب دے، جگہ دے۔ بس مولا ان کے بچوں کو صبر دے، ان کی اولاد کو صبر دے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ماں کا غم سب سے بڑا غم ہے۔ یہ وہ غم ہے، کوئی امام حسن امام حسین سے پوچھے، کوئی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پوچھے، کوئی میری مظلوم بی بی فاطمہ زہرا سے پوچھے کہ جب ان کی ماں جناب ہمارے محسن اسلام جناب ختیجہ کا شہادت ہوئی تو بی بی آ کے ماں کے سے لپٹ گئی، کہا ماں بغیر تمہارے میں زندہ کیسے رہو گی۔ اسی طرح کوئی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم سے پوچھے کہ کیا حال ہوا ہم بچوں کا اس وقت کہ جب شہزادی کے اوپر پہاڑ ٹوٹے۔ دوستوں میں ہمیشہ کہتا ہوں بی بی کے اوپر پہاڑ ٹوٹ گئے، مصیبت ایسے پہاڑ ٹوٹے کہ بی بی جانے یا بی بی کا خدا جانے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ مظلوم بی بی زہرا پہ کیا مصیبت آئی۔ آپ صرف اس سے اندازہ لگا یہ مولا حسین اس کے راوی ہے، کوئی اور راوی نہیں۔ مولا حسین کہتے، مولا حسن کہتے، مولا حسن راوی، اللہ جنت البقیع کی تعمیر کرا کے سایہ کر دے۔ مولا حسن کہتے کہ پوری زندگی کہا کہ میں وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک ذاکر تھا جو مولا حسن کے مصائب پڑھتا تھا، مولا اس کے خواب میں آیا اور آ کے کہا کہ ذاکر جو میری سب سے بڑی مصیبت ہے تو وہ بیان نہیں کرتا۔ ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ کو شدید زہر دیا گیا، کئی مرتبہ زہر دیا گیا۔ مولا میں یہ بیان کرتا ہوں کہ آپ کا جنازہ گھر سے چلا اور ظالموں نے تیر مارا تو پھر واپس آیا۔ میں بیان کرتا ہوں کہ آج تک آپ کے لحد کے اوپر گریو کے اوپر روشنی نہیں ہے، سایہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا مولا حسن ایک ہی جملہ کہ جو میری اصل مصیبت تھی تو بیان نہیں کرتا۔ تو اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا اب آپ ارشاد فرمائیں کہ آپ کی کون سی مصیبت تھی۔ دوستو میرے مولا حسن کے جملے، مولا حسن کے جملے آپ تڑپ کے روئیں گے، تڑپ کے روئیں گے۔ اس وقت میرے مولا حسن کا سن کیا تھا؟ سن 8-9 برس کا سن ہے، 7-8 برس یا 8-9 برس کا جو بھی سن تھا، اتنے چھوٹے سے تھے مولا حسن۔ مولا آپ صرف تصور کرو کہ مولا حسن مولا حسین اتنے چھوٹے بچے اکیلے ہمیشہ کیا کرتے؟ ماں گھر میں رہے تو ماں کے ساتھ رہتے۔ جب وہ ظالمین نے لا کے لکڑیوں کو میری بیوی کے گھر پہ رکھا، میری بیوی کے دروازے پہ لکڑیوں کو ظالمین، اللہ ان پہ عذاب نازل کرے، وہ 10 سے زیادہ تھے، وہ اللہ ان ظالمین پہ جو لیڈ کر رہا تھا اس پہ عذاب عظیم نازل کرے، لا کے جب لکڑیوں کو دروازے کے اوپر رکھا تو بی بی دروازے کے پاس آئی کیسے؟ آپ میری طرف دیکھو، بی بی کا دروازہ تھا، اس کے بعد تھوڑی سی سپیس تھی، پھر دیوار تھی پردے کے لیے، تو میری مظلوم شہزادی وہ دروازے کے بیچ میں آ گئی، پیچھے دیوار ہے، ایک سائڈ پہ دروازہ ہے، چھوٹے چھوٹے بچے مولا حسن مولا حسین شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم جو 2-3 سال کی تھی، میری چھوٹی بڑی شہزادی 3-4 سال کی، سب معصوم چھوٹے چھوٹے بچے کھڑے۔ آپ سے تصور کرو ماں کو آ کے وہ ظالمین نے جب دروازے کو آگ لگایا اور جلتا ہوا دروازہ میری مظلوم بیوی پہ گرا، بچوں نے چیخیں مارنا شروع کی، اور اس کے بعد مولا حسن کہتے کہ وہ لمحہ میں کبھی نہیں بھول سکتا،
کبھی نہیں بھول سکتا کہ اس کے بعد جب میری ماں کے اوپر دروازہ گرایا، اس کے بعد کہا کہ اس ظالم نے میری ماں کے اس کے ہاتھ میں تازیانہ تھا، اس نے جب میری ماں کے اوپر تازیانہ بلند کیا، میں دوڑتا ہوا گیا اور ماں سے لپٹ گیا، کہا میری ماں کو مت مارو۔ آپ سوچو دوستو، بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، بچے تڑپ رہے، چیخے مار کے ماں سے لپٹ گئے۔ امام حسن کہتے ہیں کہ میں وہ لمحہ پوری زندگی نہیں بھول سکتا جب میں ماں سے لپٹا، میری ماں بے ہوش ہو رہی تھی۔ مدینہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا، اور کربلا وہ جگہ ہے کہ جہاں ماں کے سامنے بچوں کو مارا گیا۔ بس دوستو، میں نے مجلس ختم کر دی، اللہ اس مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ تو ایک لمحہ یہ مولا حسن کی مصیبت سنی، پورے 75 ڈیز یا 90 ڈیز تک میری بیوی کے، آپ میری طرف دیکھو، ایک ہاتھ کمر پہ رہتا تھا، ایک ہاتھ میں عصا تھی۔ ارے آخری ایام میں تو شہزادی دیوار کا سہارا لے کے چلتی۔ دوستو، دیوار کا سہارا کون لیتا جو بزرگ ہو جائے؟ فاطمہ کا سن صرف 18 برس کا ہے۔ دروازہ گننے سے جو حال ہوا بیوی کا، جب امام علی بیوی کو غسل دے رہے تھے، سلمان ایک حد کے اوپر بیٹھے ہوئے، سلمان نے دیکھا، سنا کہ امام علی زور سے رو رہے، گریا کر رہے۔ جب غسل دے کر آئے تو سلمان نے پوچھا، مولا آپ تو اتنے بڑے صابر ہیں، ارے آپ کو کون سی مصیبت یاد آ گئی دوران غسل؟ تو سب میرا صابر امام تڑپ کے روتے ہوئے ایک جملہ کہتا کہ سلمان، یہ دروازہ گننے سے بنت رسول کی ساری پسلیاں ٹوٹ گئی، ربس ٹوٹ گئی، پیٹ میں میرا محسن شہید ہو گیا۔ بس دوستو، سب بچے ماں کو خدا حافظ کرنے آئے، لیکن جب شہزادی زینب ماں کی میت پہ آئی، میں نے ختم کر دی مجلس، شہزادی زینب جب ماں کی میت پہ آئی تو بی بی نے جیسے ہی روتے ہوئے ماں کی میت کو دیکھا، کفن میں ماں کو دیکھا، سامنے امام علی کو دیکھا، زینب نے روتے ہوئے جملہ کہا کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو فاطمہ۔ ارے شہادت کے بعد بھی فاطمہ کا ہاتھ کمر کے اوپر تھا۔ یہ مرزا دبیر کے مرثیے کا مصرع ہے کہ اماں کا میرا ہاتھ تو سیدھا کرو بابا الہی و سیدی و مولا۔ پروردگار، میری شہزادی کے مصائب کا واسطہ، میری مظلوم بی بی کے مصائب کا واسطہ، ان آوازوں میں تو اپنی رحمت کا نازل فرما۔ پروردگار، یہ مجلس مظلوم بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ جس مرحومہ ممتاز بیگم کے لیے یہ مجلس رکھی گئی 20ویں کی، اللہ اس مرحومہ کو بی بی کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام عطا فرما، ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار، جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ اللہ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو حج و عمرہ و زیارات نصیب ہو انشاءاللہ۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا، ان کے صدقے میں جتنے بیمار ہیں ان سب کو، کووڈ کے پیشنٹس ہے، نارمل پیشنٹس ہے، پروردگار جو بھی ہے ہر بیمار کو بحق بیمار کربلا، بیمار مدینہ صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، روزوں کو قبول فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ اور علی ہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ مالک، تو ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ اللہ دنیا بھر میں شیعت کی حفاظت فرما، جہاں جہاں مولا حسین کا چاہنے والا اس کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اللہ روزوں کو قبول فرما لے، میرے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ ممتاز بیگم بنت حیدر حسین مرحوم کے لیے، سورہ فاتحہ۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔